آئیں آج ایک ایسے منظر پر بات کرتے ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں، ایک ایسی بھاگ دوڑ، ایک ایسی افراتفری جو صرف کسی ایک تقریب کی بات نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک طرح سے حصہ بن گئی ہے۔ جی ہاں، یہ دھکم پیل کی دنیا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم سب ایک شادی کی تقریب میں ہیں، ماحول بڑا خوشگوار ہے، باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جیسے ہی کھانے کا اعلان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایک دم سے ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے۔ لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ کر میز کی طرف ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی ریس شروع ہو گئی ہو۔ یہ منظر، سچ بتائیں، کتنا عام ہے نا؟ اور جب ہم خود اس دھکم پیل کا حصہ بنتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا، ایک بے بنیاد سا خوف بیٹھ جاتا ہے کہ بس اگر ذرا سی دیر ہو گئی تو شاید کھانا ہی ختم ہو جائے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا تو بہت ہوتا ہے، لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی جنگ ہے اور جیتنا ضروری ہے، اور جیتے گا وہی جو سب سے پہلے پلیٹ اٹھا لے۔ تو یہ سب تو چلتا رہتا ہے، لیکن پھر ایک دن ایک فیصلہ کیا گیا کہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہونا بلکہ صرف ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھنا ہے۔ یہ فیصلہ بہت چھوٹا سا تھا، لیکن اس نے ایک بہت ہی گہری حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ تجربہ بڑا سیدھا سا تھا، بس یہ کہ اس بار بھیڑ کے ساتھ بھاگنے کے بجائے انتظار کرنا ہے، آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے جب تک رش کم نہ ہو جائے۔ بظاہر تو یہ ایک معمولی سی بات لگتی ہے نا، لیکن اس کے جو نتائج نکلے وہ واقعی حیران کرنے والے تھے۔ تو فرق کیا تھا ان دونوں تجربات میں؟ ایک طرف تھی دھکم پیل جس میں خوف تھا، افراتفری تھی اور ایک عجیب سی بے سکونی تھی، اور دوسری طرف تھا انتظار جہاں سکون تھا، اپنے اوپر قابو تھا اور ایک گہرا اطمینان تھا۔ فرق تو زمین آسمان کا ہے۔ اور یہیں پر وہ بڑا انکشاف ہوا۔ سمجھ میں آیا کہ اصل مسئلہ کھانے کی کمی کا ہے ہی نہیں، مسئلہ کسی باہر کی چیز کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر کا ہے، ہمارے رویے کا ہے۔ ہم سب انجانے میں ایک بے بنیاد خوف کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ خوف ہے پیچھے رہ جانے کا خوف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف کھانے کی میز کی بات ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ افراتفری، یہ ذہنیت صرف وہیں تک نہیں رکتی، یہ رویہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں سرایت کر چکا ہے۔ کہاں کہاں نظر آتی ہے یہ ذہنیت؟ دیکھیے، ٹریفک جام میں، ہمارے تعلیمی نظام میں، اور یہاں تک کہ سماجی تقریبات اور شادیوں میں بھی۔ یہ ایک ہی پیٹرن ہے، ایک ہی سوچ ہے جو ہر جگہ خود کو دہرا رہی ہے۔ ذرا سڑکوں کا حال دیکھیں، سگنل ابھی لال ہے لیکن ہارن بجنا شروع ہو گئے ہیں، ہر کوئی 1 انچ آگے نکلنے کی کوشش میں ہے۔ یہ بے صبری، یہ خطرناک ڈرائیونگ، اس کے پیچھے بھی وہی خوف ہے کہ کہیں کوئی اور آگے نہ نکل جائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہر ہے حادثات، شور اور شدید ذہنی دباؤ۔ پھر بات کرتے ہیں ہمارے تعلیمی نظام کی۔ وہ بھی تو ایک ریس ہی بن گیا ہے نا؟ بچوں پر شروع سے ہی دباؤ ہوتا ہے کہ بس دوسروں سے آگے نکلنا ہے۔ اس چکر میں ان کی اپنی دلچسپیاں، ان کی اپنی رفتار، ان کی خوشی، سب کچھ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور نتیجتاً ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو کامیاب تو شاید ہو لیکن پرسکون نہیں۔ اور سماجی تقریبات کا تو پوچھیے ہی مت، وہاں تو یہ مقابلہ بالکل کھلم کھلا ہوتا ہے۔ کس کے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، کس کی سجاوٹ زیادہ شاندار ہے، سب کچھ ایک دکھاوا بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اس ساری بھاگ دوڑ میں جو اصل چیز ہے، خوشی، اپنائیت، وہ کہیں گم ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل سوال کی طرف، آخر اس رویے کی جڑ کیا ہے؟ ہماری اس بے چینی، اس مقابلے کی دوڑ کے پیچھے اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آخر ہم سب ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیا چیز ہے جو ہمیں اس دوڑ میں شامل ہونے پر مجبور کرتی ہے؟ اور اس کا جواب اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ خوف اور مقابلے کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ ہم سب اپنی خوشی، اپنا سکون، سب کچھ بھول کر بس ایک ہی فکر میں لگے ہیں کہ کسی طرح دوسروں سے آگے نکل جائیں۔ لیکن اس ذہنیت کی قیمت بہت بھاری ہے۔ اس کوشش میں ہم صرف اپنا سکون ہی نہیں کھوتے، بلکہ دوسروں کی عزت کرنے کا جذبہ اور کبھی کبھی تو اپنی انسانیت تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کامیابی کی تعریف ہی بدل دیں۔ اصل کامیابی سب سے پہلے پہنچنے کا نام نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان سکون کے ساتھ اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس صورتحال کو بدلنا ممکن ہے،
اور اس تبدیلی کا آغاز ایک بہت ہی چھوٹے، بہت ہی آسان قدم سے ہو سکتا ہے۔ اس نئے نظریے کی طرف جانے کے لیے صرف 3 قدم ہیں۔ پہلا قدم، اس دھکم پیل کو پہچاننا، اپنے روزمرہ کے معمولات میں ان لمحوں کو پہچاننا جہاں ہم بے بنیاد خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا قدم، ایک شعوری فیصلہ کرنا، یہ طے کرنا کہ اس افراتفری میں شامل ہونے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، انتظار کو اپنانا، یہ سمجھنا کہ انتظار کرنا کمزوری نہیں بلکہ خود پر قابو پانے اور سکون حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور جانتے ہیں اس کا سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے؟ جب کوئی ایک شخص انتظار کرنے کا، سکون سے کام لینے کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو اس کا یہ عمل دوسروں پر بھی اثر کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک چھوٹی سی لہر کی طرح ہے جو دھیرے دھیرے پھیل کر پورے ماحول کو پرسکون بنا سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا، ہر سفر کا آغاز ایک قدم سے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے کی میز پر رش سے پیچھے ہٹ جانا ایک بہت چھوٹا سا عمل لگے، لیکن یقین کریں یہ ایک بہت بڑے ذہنی سکون کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اگلی بار جب ایسے ہی کسی دھکم پیل والے منظر کا سامنا ہو تو انتخاب کیا ہوگا؟ اسی افراتفری کا حصہ بننا یا پھر سکون سے انتظار کرنا؟ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے۔